بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور خبریں اخبارات کے ہمراہ حاضر خدمت. اس وقت جو اہم ترین خبر ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آ رہی ہے، جہاں پر یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید پروسیجر کمیٹی جو ہے اس کے اندر جو 3 سینئر ججز ہیں، جو مشتمل ہے چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی اور منصور علی شاہ اور منیب اختر، ان کے بیچ کچھ اختلاف ہو گیا. اور اب جو بات ہے وہ یہاں پر پھنسی آگے کہ شاید جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ آئینی ترمیم پر 26ویں آئینی ترمیم پر پہلے عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں، جبکہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کا یہ خیال ہے کہ اس ترمیم پر عمل کرنے سے پہلے اس کا جوڈیشل ریویو جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور یہ بھی رپورٹ کیا گیا، یہ جو سپریم کورٹ کور کرتے ہیں وہاں سے یہ خبر آئی ہے ان رپورٹروں سے، اور وہ خاصے رپورٹر جو ہیں صاحب حیثیت ہیں اور کریڈیبل ان کی رپورٹ ماضی میں رہی ہے، جو سپریم کورٹ میں خاص طور پر جو خطوط لکھے گئے ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے. تو یہ بھی کہنا ہے ان کا کہ جب یہ کہا گیا تھا منصور شاہ صاحب کی طرف سے اور منیب اختر صاحب کی طرف سے کہ آج یعنی جو گزر گئی ہے 4 تاریخ، اس میں آپ فل کورٹ میں کیس لگائیں 26ویں آئینی ترمیم کا، لیکن وہ کیس نہیں لگایا گیا. پھر اس کے بعد ان ججز نے یہ بھی ایک خط کے ذریعے کہا ہے کہ اس کے جو منٹس ہیں وہ اس میٹنگ کے وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جائیں. جو اجلاس ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ شاید منصور علی شاہ صاحب کے چیمبر میں ہوا ہے، جس میں منیب اختر صاحب اور منصور شاہ صاحب شریک تھے، جبکہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اس میں شریک نہیں تھے. تو 3 ممبر کمیٹی کو اگر دیکھا جائے تو پھر وہ 2-0 کی اکثریت سے جو فیصلہ ہے اس کو سامنے آنا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں. اب ایک بڑا سوال اس وقت یہ اٹھ گیا ہے کہ کیا یہ کوئی اختلاف پیدا یعنی جھگڑا بن گیا ہے، اور کیا یہ صرف ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے؟ یہ ایک بڑا اہم ایک ایشو ہے. لیکن ایک چیز تو ہے کہ جو ایک میسج آ رہا تھا پچھلے 3-4 دنوں سے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بالکل یونائٹڈ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر، اور اس کا جوڈیشل ریویو بالکل آبجیکٹیولی کیا جائے گا، وہ جو ایک امپریشن ہے اس کو تھوڑا ایک دھچکا لگا ہے. صورتحال واضح تو آج، کیونکہ اب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے، بڑا اہم اجلاس ہے، اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب کیا کرتے ہیں. جسٹس امین الدین بھی اس میں شریک ہیں. اس سے پہلے تو خبریں یہ آ رہی تھیں کہ امین الدین صاحب بھی انہی ججز کے ساتھ مل گئے ہیں، ان کی رائے سے انہوں نے اتفاق کر لیا ہے، اور اب وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرح سے علیحدہ نہیں جائیں گے. لیکن یہ جو خبر ہے کہ منیب صاحب کا اور جسٹس منصور شاہ صاحب کا جو ایک ڈفرینس ہوا ہے یحییٰ آفریدی صاحب کے ساتھ، اس کے بعد اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ آج یحییٰ آفریدی کیا کرتے ہیں، آج جسٹس امین الدین کیا کرتے ہیں. پھر یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ کیا جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی خان جوڈیشل کمیشن میں جائیں گے. میری کچھ وکلاء سے بات ہوئی، بڑی لیٹ آئی تھی یہ خبر، ان کا یہ خیال تھا کہ بالکل وہ ضرور جائیں گے، اور چیزیں جو ہیں وہ جس طرح جو بھی جج محسوس کر رہا ہے وہ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے. تو یہ ایک ڈفرینس آف اوپینین تو ضرور ہے، لیکن اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ مکمل طور پر اب یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ وہ آئینی ترمیم کا ریویو نہیں کریں گے. آج کا جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے اس میں آئینی بینچز کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا. اب کیونکہ یہ 12 ممبر کمیشن ہے آج جو اجلاس میں جس کا اجلاس ہوگا، ایکچولی 13 ممبر جو ہیں وہ ہونے چاہیے. تو ایک ممبر کا انتخاب جو ہے وہ بھی آج ہی ہوگا، آئینی بینچ کا سربراہ بھی آج ہی بنے گا. اب جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے جو کل رات جو پارلیمان میں جو قانون سازی کی گئی ہے، اس کے تحت اب یہ کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس ہوں گے، سینئر جج ہوں گے، اور اس کے بعد جو آئینی عدالت ہے یعنی آئینی بینچ ہے اس کے سینئر موسٹ جج ہوں گے. اب اس میں تھوڑا کنفیوژن ہے کہ کیا وہ اس سے مراد ان کا اس بینچ کے سربراہ ہیں، یا اس بینچ کے سربراہ کے بعد جو آئینی بینچ کے سینئر ترین ممبر ہیں وہ اس کمیٹی میں ہوں گے. تو یہ چیزیں آج کھل جائیں گی، ان کا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن ابھی تک ایک جو میسج آیا
سپریم کورٹ کی طرف سے، وہ یہ پہلی دفعہ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جسٹس یحییٰ فریدی نے منصور شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب سے اختلاف کیا، جبکہ جو پہلا جو فل کورٹ تھا 2 گھنٹے وہ جاری رہا، اس میں منصور علی شاہ صاحب کی جو سفارشات تھیں ساری سپریم کورٹ اور عدالتوں کو ریفارم کرنے کے لیے، ان کو 1 مہینے کے لیے ان پر عمل درآمد شروع کیا گیا تھا، اور اس پروجیکٹ پر پھر یہ تھا کہ اس میں ایکسٹینشن ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو تنازعاتی کمیٹی ہے اس کا بھی سربراہ منصور علی شاہ صاحب کو بنا دیا گیا تھا، وہ پہلے بھی تھے اور ان کو واپس ان کو ہٹا دیا گیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ پھر ایک بڑا جو فیصلہ کیا تھا جسٹس یحییٰ فریدی نے کہ وہ جو 3 ریسرچر تھے سول ججز جو منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے، اور جن کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نہ صرف تبدیل کر دیا تھا بلکہ اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک گفتگو میں بڑی حقارت سے اس کا ذکر کیا تھا، ان کو یحییٰ فریدی صاحب واپس لے آئے۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ابھی یہ سمجھنا کہ ججز میں اختلاف ہو گیا ہے، یہ مجھے لگتا ہے تھوڑا پری میچور ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ایگزیجریشن اس کی ہو جائے گی۔ آج کا جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے اس میں فیصلہ ہوگا، اور اگر جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور شاہ نے اپنا ایک موقف کا اظہار کیا تو ڈیفینیٹلی اسی طرح یحییٰ فریدی صاحب کا بھی ایک موقف ہے۔ اب جوڈیشل کمیشن، اب جب ایک بات تو طے ہے کہ جب پارلیمنٹ، جب قومی اسمبلی ایک لیجسلیشن کر دیتی ہے تو پھر جو عدالت ہے وہ باؤنڈ ہو جاتی ہے اس کے تحت کام کرنے کے لیے۔ تو اگر انہوں نے یہ سب کچھ بنایا ہے، ایک قانون سازی کی ہے، تو جب تک وہ قانون سازی ختم نہیں ہوتی اس قانون سازی کے مطابق تو کام کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو یہ جو اس وقت جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ حکومت نے یہ جو کچھ پلان کیا ہے یہ عدلیہ میں نفاق ڈالنے کے لیے کیا، عدلیہ میں اختلاف ڈالنے کے لیے کیا، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کسی حد تک وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن آج کا دن بہت اہم ہے، یہ ہفتہ پورا اہم ہے، اس میں بڑے اہم معاملات ہونے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی ہے، ATC ججز کا اجلاس بھی سپریم کورٹ نے بلایا ہوا ہے چیف جسٹس صاحب نے، اور آج جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے یہ سمت طے کر دے گا کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ ابھی جو صورتحال اس وقت ہے، جس طرح حکومت نے لیجسلیشن کی ہے، غلام وہ انہوں نے عدلیہ کو بنا لیا ہے، اور اس میں رائے یہی ہے کہ جب تک فل کورٹ اس جوڈیشل ریویو نہیں کرے گا اس سارے معاملے کی، اس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا کر اور اس میں اب 18 ججز اس میں ایڈ کیے جائیں گے۔ اور میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو رپورٹ کیا کہ احسن بھون اور اعظم نذیر طارڑ صاحب نے پوری ایک فوج تیار کر لی ہے سپریم کورٹ کے وکلاء کی، وہ جن لوگوں کو جج بنا کے وہ کچرا جو بھرا جائے گا سپریم کورٹ میں تو وہ تو پھر انہی کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرے گا، وہ عدالت نہیں ہوگی، ان کے اپنے ملازم ہوں گے جو ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ تو پھر وہ جو ایک ٹرائیکاٹمی آف پاور کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا، پاکستان کوئی ایک جمہوری ملک نہیں رہے گا، بلکہ جس طرح گلف میں اسٹیٹس ہیں وہاں پر قاضی بھی اپنی مرضی کا اور ہر چیز اپنی مرضی کی، اور بس وہ خاندان پھر جائیں گے آگے۔ حکومت تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک آج اس حوالے سے ایک بڑا ڈیسائسو دن ہو سکتا ہے۔ قاضی فائز اگر تو وہی ہوا جو ہم جس فیئر کا اظہار کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی روح حلول کر چکی ہے، اور وہ غلام گردشیں جو ہیں سپریم کورٹ کی اس میں گھوم پھر رہی ہے، اور یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے پاکستانیوں کے لیے۔ لیکن بہرحال لیٹس کیپ آور فنگرز کراسڈ اینڈ لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔